السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید آج ہم کچھ سادے لفظوں میں آسان زبان میں اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ تصوف کیا ہے، یہ روحانیت کسے کہتے ہیں، یہ صوفی کون ہوتے ہیں، اور یہ جو سلوک اور احسان پہ چلنے والے لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ دنیا سے انوکھے لوگ ہیں، کیا یہ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، روزی کے ظاہری اسباب اختیار کرنا، جیسے ہم عام زبان میں کمانا کھانا کہتے ہیں، کیا ان پہ لازم نہیں؟ سادہ زبان میں، ایک آسان زبان میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ اس عاجز کی یاد دہانی ہو جائے گی، کسی اور کی سمجھ میں کچھ آ گیا تو واہ بھلا۔ عزیزان گرامی، یہ لفظ تصوف میں عربی گرامر، صرف و نحو کی ثقیل اصطلاحات پر بات نہیں کروں گا۔ ہم نے ایک لفظ سنا ہے، وصف۔ یہ اس کی صفت ہے، فلاں شخص کی صفت ہے۔ جیسے ایک غیر مادی اشیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے، انگریزی کا ایک لفظ پراپرٹیز، اور اشخاص کے بارے میں۔ تو بھائیو، یہ جو لفظ ہے تصوف، یہ صفت اور وصف سے نکلا ہے۔ احکام خداوندی کی پابندی کرنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہم سب پر لازم ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کوئی یقین کی حد تک اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کا حکم ماننا ہی ماننا ہے، اور میری کامیابی اسی میں ہے کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروں۔ لیکن یہ کیا، جو انسان کے اور خاص کر مسلمانوں کے جو دو دشمن بتائے گئے ہیں، نہیں، میں انڈیا اور اسرائیل کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں اور انسانوں کے فرد واحد کے جو دشمن دو ہیں، جو اسے نافرمانی کی طرف، سرکشی کی طرف راغب کرتے ہیں، تمام قاعدے قوانین اس سے ہٹ کے چلنے کی طرف اس کو مشورہ دیتے ہیں۔ عموماً جو کہا جاتا ہے، جی میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے جا کر کہیں کافی پیوں، کہیں فلم دیکھوں، میرا دل کرتا ہے گھومنے جاؤں۔ کسی حد تک جائز ہے گھومنے جانا، لیکن ضروریات دین کو پورا کرنے کے بعد وہ تو طے ہے۔ تو وہ جو اندر سے ایک آواز آتی ہے نا جی، کہ جی میرا دل یہ کرتا ہے، میرا دل وہ کرتا ہے، نظر کو غیر کی جانب مائل، اور اس سے متصل بہت سے لغویات، برے امور جن کا دین نے منع کیا ہے، جن کے قریب بھی پھٹکنے سے منع کیا ہے، وہ جو دل کرتا ہے، وہ جو اندر سے ایک آواز آتی ہے سرکشی کی طرف، بھٹکنے کی طرف، نفس کہتے ہیں اسے، اور باہر سے جو ایک مشورہ آتا ہے، جو شیطان
وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، وہ ظاہر ہے ایک بیرونی چیز ہے۔ تو معلوم ہوا یہ دو چیزیں، نفس اور شیطان، یہ انسان کے اور خاص کر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ شیطان سے تو پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی، اب رہ گیا نفس، اس کا کیا کیا جائے، اس کو کیسے قابو کیا جائے، اس کو نیکی کی طرف کیسے مائل کیا جائے، اس کو کیسے ٹرین کر دیا جائے کہ یہ ان کاموں کی طرف جائے جن کا حکم دیا گیا ہے، جو کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑے، ان کی طرف جائے، نہ کہ ان کاموں کی طرف جائے جو اغیار نے کیے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اداکاروں کی جانب راغب ہیں، ان کی جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ان کا لائف سٹائل اپناتے ہیں، کرکٹرز کی طرف راغب ہیں، ان کی طرف مائل ہیں، کیسے وہ کپڑے پہنتے ہیں، کیسے وہ بات کرتے ہیں، غرض اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ علماء کرام تو ہمہ وقت یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہماری پاک برگزیدہ ہستیاں ایسی تھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ بتایا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ زندگی تھی، اس طرح کی سادگی ہمیں پسند تھی۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ غیروں کی طرز زندگی کو اپنانا ترقی اور کامیابی سمجھتے ہیں، سادگی اور سادہ لباس کو طرح طرح کے الفاظ سے نہ صرف تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ انہیں اپنانے میں اپنی ذلت سمجھی جاتی ہے۔ کتابوں میں تو سب نے پڑھا لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، کسی حد تک ایمان مسلمانوں میں الحمدللہ قائم ہے، اچھائی ابھی قائم ہے۔ تو وہ کون سا طریقہ ہو کہ ہم شیطان اور نفس سے بچ جائیں، ہماری عادت بن جائے کہ اذان ہوئی اور ہم اٹھ کے مسجد کی طرف چل دیے، خواتین ہیں تو اذان ہوئی اٹھ کے وضو کیا اور نماز پڑھی، یہ فلم یہ ڈرامے انہیں اپنی طرف راغب نہ کریں۔ وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم اس پہ اپنے نفس کو ٹرینڈ کریں کہ وہ روزہ چھوڑنے کا بہانہ نہ ڈھونڈے، وہ زکوٰۃ سے بچنے کی ترکیبیں نہ تلاش کریں، بلکہ اس قدر ٹرینڈ ہو جائے کہ وہ دین پہ چلنے میں لذت پائے، اپنے نفس کو اتنا مضبوط کیسے کر دے۔ دیکھیے دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، مرد ہے تو اسے کمانا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں نہیں نکل جانا، یا پچھلی قوموں کی طرح خواتین کو نن بن کر چرچ میں نہیں جا بیٹھنا، بلکہ نئی نسل کی تربیت، اس کی شان بتائی گئی ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس طور پر ٹرین کر دینا کہ دل نیکی میں ہی لگے، ان کاموں کی طرف ہی جائے جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔
مطلب یہ کہ اس کی صفت بن جائے، اس کا وصف بن جائے، کہ اس کے دل کو قرار ہی نہ آئے، اس کی روح کو چین ہی نہ آئے۔ دیکھیں، ہم سب کو تو پتہ ہے نا کہ جسم اور روح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے ہی جسم سے روح نکل گئی تو انسان کیا؟ مردہ، ختم، فنش۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ عام سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، اس ٹاپک پہ بات کروں، بغیر لمبی چوڑی کوئی ثقیل اصطلاحات استعمال کیے بغیر۔ اب کسی نے اپنے قوم کے کچھ نوجوانوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر فوج میں بھرتی ہوں گے، وہ کچھ ایسے مضبوط اور سمجھدار نوجوانوں کو اکٹھا کریں گے، اس کے بعد ایک ٹریننگ سے گزاریں گے، انہیں پہاڑوں پہ چڑھنا، دریاؤں سے تیرنا، کیچڑ میں اترنا، غرض کی جتنی اس موجودہ دور میں جنگ کرنے کے طریقہ کار موجود ہیں، مشینوں کا استعمال، ٹینک، توپ، سب کچھ کی تعلیم اس کو دی جائے گی، جو ضروری سمجھا جائے گا۔ ایک پورے پروسیس سے 2 سال 3 سال کے پروسیس سے اس کو گزارا جائے گا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ وقت آئے گا کہ وہ نوجوان نہ تو میدان جنگ میں جانے سے گھبرائے گا، نہ اس کو یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ دشمن کے پاس تو توپ ہے، اس کے پاس تو بندوق ہے، اس کے پاس تو ٹینک ہے، یا اگر ہمارے پاس ہے تو میں چلاؤں گا کیسے، یا ادھر سے کچھ آ رہا ہے تو اس سے میں بچوں گا کیسے۔ وہ ان سارے مراحل سے گزر چکا ہوگا، اور وہ ایک یا پورا گروہ اس بات کے لیے پوری طور پہ تیار ہوگا کہ اب ہمیں اس دشمن کو شکست دے دیں گے۔ تو دوستو، یہ جو طریقہ کار ہے جسے ہم تصوف کہتے ہیں، جسے ہم روحانیت کہتے ہیں، کتب میں اس کا نام سلوک اور احسان بھی لکھا گیا ہے۔ اس پہ چلنے والے کو صوفی یا سالک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل نہیں، بالکل یہی طریقہ ہے کہ اپنی روح کو، اپنے نفس کو اتنا ٹرینڈ کر دینا ہے، اتنا ٹرینڈ کر دینا ہے کہ وہ شیطان کی نہ صرف چالوں کو سمجھ سکے، اسے اندازہ ہو کہ شیطان کا وار کہاں سے آتا ہے، کس سمت سے آتا ہے، کس طریقے سے آتا ہے، اور میں نے اس سے کس طرح بچنا ہے۔ وہ اپنے نفس کو اتنا ٹرینڈ کر لے کہ اسے پتہ ہو کہ میں فلم دیکھوں گا تو میری لیے تباہی ہے، آنکھوں کا یہ گناہ ہے، نظر کا یہ گناہ ہے، خیال کا یہ گناہ ہے، اغیار کی تقلید ہے، غرض 100 طرح کے فسادات۔ اسے پتہ ہوگا کہ جیسے ہی کان میں آواز پڑے گی تو میری آنکھ خود بخود کھل جائے گی، الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسے پتہ ہو کہ میں بے شک سفر کر رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں، لیکن جب نماز کا وقت ہوگا تو مجھے نماز پڑھنی ہی ہے۔ اپنے نفس کو طاعت یا احکام خداوندی پر عمل درآمد میں اتنا مشغول کر لے کہ
کچھ ہی دیر میں رب کریم اسے پسند کر لے، اسے اپنا دوست مانے۔ یہ صوفی جو ہیں، یہ سالک جو ہیں، یہ ترقی کرتے کرتے کچھ وقت میں ولی اللہ بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اب ایک یہ چھوٹی سی بات، کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ اس طریقے پہ چلنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، واقعی واجب ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد آیا ہے، قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کو موڑا۔ نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کو موڑنا ہے۔ جائز خواہشات کے لیے جائز طریقے۔ بھائی بھوک لگے تو کھانا کھانا ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو کھانا کھانا ہے۔ دین آپ کو بھوکا رہنے کے لیے مجبور تو نہیں کرتا۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا مارنا۔ ہاں، اسراف سے منع کیا گیا ہے، بے جا نمود و نمائش سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو دور دور سے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی طرف کھنچے چلے آتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ دینی احکام کے ساتھ ساتھ وہاں یہ عمل بھی تو ہو رہا ہوتا تھا۔ اب ایک اور بحث کی جاتی ہے کہ کیا پیر ضروری ہیں، شیخ ضروری ہے، مرشد ضروری ہے؟ کیا نعوذ باللہ ہمارا دین اتنا مشکل ہے؟ بھائی، عام احکام جو ہیں دین کے، وہ آپ اپنے والد سے، والدہ سے، اپنے مسجد کے امام صاحب سے وہ سیکھ سکتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور عمومی ترتیب یہی ہے، کتب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو شیطان ہے جس نے کئی ہزار سال عبادت کی ہے اور پوری زمین کا چپا چپا اس نے چھانا ہوا ہے، اور جس نے ہمیں بھٹکانے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اس سے کیسے بچنا ہے؟ اس کی چالاکیوں سے کس طرح بچنا ہے؟ اس سے کیسے بچنا ہے؟ اور اس سے بچتے بچتے اپنے نفس کو کیسے ٹرین کرنا ہے؟ کون سا وہ طریقہ ہے، کون سا وہ راستہ ہے کہ جس پہ چلتے چلتے جلد از جلد یہ منزل عبور ہو جائے؟ دیکھیں، ہم اس دنیا میں کیا کھیل تماشے کرنے آئے ہیں کہ سوئے اٹھے کھائے پیے کرکٹ کھیلی پھر سو گئے اٹھ گئے، یا سوئے اٹھے پڑھنے گئے کالج یونیورسٹی آئے، ڈگری لی، کوئی ملازمت کاروبار کیا، شادی کی، بچے ہوئے، ان کو پالا پوسا اور پھر آخر میں مر گئے؟ کیا کرنے آئے تھے ہم اس دنیا میں؟ یہ ایک دارالامتحان ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے، بہت دفعہ پڑھا ہے، اور مجھ جیسے کم عقلوں نے اوپر سے گزار دیا۔ یہاں اس امتحان کی کامیابی کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ نفس اور شیطان سے بچتے ہوئے اللہ پاک کی رضامندی پالیں، ایسے کچھ کام کر جائیں کہ روز محشر شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ہوں۔ ہم ایسے کام تو نہ کر جائیں کہ آقا علیہ السلام حوض کوثر پہ ہمیں دیکھ کے اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر لیں۔ ہم سے کوئی ایسی غلطیاں نہ ہو جائیں
ہم نادانستگی میں، اپنی غفلت میں، اپنی جہالت میں ان رستوں پہ نہ چل جائیں جن پر کفار اور مشرکین چلتے تھے۔ لمبی لمبی مونچھیں، گھوڑے پہ سوار، اب گھوڑے نہیں ہیں تو کاریں ہیں، نمود و نمائش، ہر وقت سیر سپاٹے اور دین کے احکامات کو ایک سائیڈ پہ رکھا ہوا۔ تو وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون بتائے گا؟ جو بتائیں گے انہیں کس نے بتایا؟ یقیناً وہ آپ اشارہ سمجھ گئے ہیں، کوئی رہبر ہے جو کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ بھی ایسا کہ اس نے کسی اور سے سیکھا، کسی مستند شخص سے، پیر سے، رہبر سے اس نے سیکھا، اس نے پہلوں میں سے کسی سے سیکھا، اور حتیٰ کہ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثبوت کے ساتھ جا پہنچا کہ ایسا نہیں کہ کسی نے جا کے کسی پرانے کرکٹر سے سیکھا ہو، نعوذ باللہ، یا کسی پرانے سائنٹسٹ سے سیکھا ہو۔ نیوٹن سے کوئی نہیں سیکھ کے آتا، یہ انہی سے سیکھ کے آئے ہیں، انہی سے ہی سیکھ کر کامیابی کی سند پا کر آئے ہیں، کہ جن سے آقا علیہ السلام نے تک جو ہے وہ سلسلہ جا ملتا ہے، اور وہ آپ کو اس رستے پہ چلاتے ہیں، وہ طریقے بتاتے ہیں جس سے بہت جلد، بہت آسانی کے ساتھ، بغیر بھٹکے، بغیر شیطان کے نرغے میں آئے، آپ اس وقت تک جا پہنچتے ہیں کہ آپ کا نفس اب بالکل مائل با طاعت ہے، اب وہ بغاوت نہیں کرتا، آپ کی دعائیں قبول ہیں، آپ کی عبادات میں لذت ہے، آپ کا قرآن پڑھنا جو ہے وہ آپ کے دل میں اترتا ہے، آپ کی روح میں اترتا ہے۔ تو عزیز دوستو، میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ منٹوں میں سادہ الفاظ میں آپ کو تصوف، سلوک، احسان، روحانیت، ان کے بارے میں ایک سادہ سی بات سمجھاؤں، خود کچھ سمجھوں، کچھ میری اصلاح ہو، کچھ میری یاد دہانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔